بیٹے کے بھی کلیجے کے برچھی کے پھل لگ گیا، بھائی بھی جدا ہو گیا، مگر کوئی نہ تھا جو حسین کو پرسا دیتا۔ میر علی صلی اللہ مقامہ نے مرثیے میں کہا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا پیاسا حسین، ہائے زہرا کا سید حسین۔ عزادارو آخری وقت میں رخصت کے لیے خیمے میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اے بی بی زینب تو میری ماں کی ماجائی ہے نا، مجھے پرانا لباس لا دے، پرانا لباس۔ فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا جناب زینب نے حسین کو دیا، حسین نے زیب تن کیا، چاروں طرف کو دیکھا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ 28 رجب کو مدینے سے رخصت یاد آ گئی کہ جب چلے تھے نا تو لجام علی اکبر پکڑے ہوئے تھے، لگام کا سہارا اون و محمد دے رہے تھے، گھوڑے کو دائیں بائیں سے سارے جوان گھیرے ہوئے تھے، مگر ہائے اب نہ اون ہے نہ محمد ہے نہ قاسم ہے۔ ہاں حسین جب کے چلے بعد دوپہر کو کوئی نہ تھا جو پکڑتا رکاب و توسن کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو۔ جزاک اللہ رخصت کر دینا۔ اللہ جانے اگلے برس کس کے مقدر میں رونا ہو، کس کی مجلس پڑھی جائے، کون مجلس سنے۔ جزاک اللہ۔ سن لینا عزادارو، رات بھی میں مسائل پڑھ رہا تھا، یہ جملہ یہ سن لو، دنیا میں تم بھی رونا ہم بھی روئیں گے، مگر ذرا سے سن لو، دنیا میں اللہ نے بہت سے رشتے بنائے ہیں، بڑے مقدس رشتے۔ بہن بھائی کا رشتہ بڑا پاکیزہ ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ بڑا محترم ہے، پھوپھی بھتیجے کا رشتہ بڑا پیارا ہے، مگر سب سے زیادہ نازک اور سب سے زیادہ پاکیزہ رشتہ اگر اللہ نے کوئی بنایا ہے تو وہ باپ اور بیٹی کا رشتہ۔ میں نے کیا کہہ دیا عزادارو؟ سب سے زیادہ مقدس۔ اب بھی مسائل پڑھنے کی ضرورت رہ گئی، اب بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت رہ گئی۔ سب سے زیادہ مقدس رشتہ باپ اور بیٹی کا رشتہ۔ باپ وہ بھی حسین جیسا، بیٹی وہ بھی سکینہ جیسی۔ جب چلے ہیں رخصت کو تو تاریخ بتاتی ہے عزادارو سن لینا سن کے حوصلے کے ساتھ یہ وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جو میرے نانا انصار حسین علامہ فیروز حیدر صاحب کے والد نے مجھے بچپن میں چھوٹے سے آغوش میں تھا تو مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ جب یہاں پر شام غریبہ کی مجلس ہوتی تھی، وہ کلکتے سے مجلسیں کرنے آیا کرتے تھے، تو نوگاوے میں کچے گھر تھے، جھوپڑیاں تھی، چھپر تھے، کسی کے ریڈیو ہوا کرتا تھا۔ اس ریڈیو میں شام غریبہ میں پاکستان سے علامہ رشید ترابی کی شام غریبہ کی مجلس آتی تھی۔ اس میں سے علامہ رشید ترابی صاحب نے ایک جملہ پڑھا تھا، تو کہہ رہے تھے ہمارے نانا کہ جب وہ جملہ پڑھا ہے وہ میں جملہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، تو پورے نوگاوے کے گھر گھر سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہر گھر میں جوان کی موت ہو گئی ہے۔ معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ کیا آپ جملہ پڑھا تھا؟ کہہ رہے تھے کہ جب حسین چلے ہیں تو حسین نے گلے میں باہیں زلجنا کے ڈال کے کہا اب آخری وقت تیرا حسین تجھے زحمت دے رہا ہے، میری قتل گاہ تک پہنچا دے، میں فاطمہ کا سید تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے جنت میں تجھے جام کوثر پلاؤں گا، مگر تو جانتا ہے شرمندہ اس لیے ہوں کہ میرا 6 مہینے کا بچہ ایک بوند پانی کے لیے ترس کے مر گیا، میرا 18 برس کا لاڑ ایڑیاں رگڑ کے مر گیا، میں پانی نہیں پلا سکا۔ ہاں تجھے میں پانی پلاؤں گا، اس لیے تجھے پیاسا چھوڑ کے جا رہا ہوں، چل آگے بڑھ، مگر زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ علامہ رشید ترابی کہتے تھے جب آگے نہیں بڑھا تو اب جو دیکھا حسین نے زلجنا کی ٹاپوں کی طرف
بیٹی سکینہ ٹاپوں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے اے ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے جاؤ، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حسین زین سے نیچے آئے، سکینہ کو سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ لیا، بالوں میں انگلیوں کو پھیر کے کہا سکینہ مجھے جانے دو، ہو سکتا ہے تمہارے لیے پانی لے آؤں۔ اس پہ نوگامے میں 40 سال پہلے قرآن مچا تھا۔ سکینہ نے بابا کا دامن پکڑا، رخسار رکھ دیے، کہا بابا یہ جملہ ہمارے خاندان کو راس نہیں ہے، میرا چچا بھی یہ کہہ کے گیا تھا تیرے لیے پانی لاؤں گا، میرا چچا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ جزاک اللہ دادارو، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیا رخصت کر رہے ہو؟ یہی حق رخصتی ہے۔ بس اطمینان سے، حوصلے کے ساتھ، اطمینان سے بس زحمت تمام کر رہا ہوں، بس مختصر کے ساتھ۔ حسین، آپ کا آقا حسین، آپ کا مولا حسین مقتل میں پہنچا۔ آہا، کسی ادیب نے حسین کی بہادری کی داستان عجیب ادبی جملہ لگ کے کہی ہے کہ حسین نے جب تلوار سے حملہ کیا ہے تو پہلے ہی حملے میں حیدر کرار کی شجاعت کے وارث نے اس لشکر کوفہ و شام کو ایسے پلٹ دیا جیسے اپنی قبا کی آستین کو پلٹ دیتے ہیں۔ یزید کی فوج کوفے کی دیوار سے ٹکرانے لگی، لڑتے لڑتے آپ کا مولا ایک ایسے لاشے کے قریب پہنچا جو شانے کٹا کے آنکھ بند کر کے کٹا کے سو رہا تھا۔ کانپتے ہوئے ذوالجنا کو، مرتجس کو روک کے تلوار کو میان میں رکھ کے ذوالجنا کی گلے میں باہیں ڈال کے چہرہ عباس کے چہرے سے ملا کے کہا عباس اپنی جنگ دکھا کے چلے گئے،